کسی اہل نظر نے لکھا ہے کہ اللہ نے سورہ رحمان کے اندر جتنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ ساری نعمتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ پھر رب العالمین نے میرے وطن کو 4 موسم عطا فرمائے۔ اللہ نے میرے وطن کو بہار بھی عطا کر دی، اللہ نے میرے وطن کو خزاں بھی عطا کر دی، اللہ نے میرے وطن کو سردی بھی عطا کر دی، اللہ نے میرے وطن کو گرمی بھی عطا کر دی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا پھر تجھے جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر، اور اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے، فرصت جو ملے سورہ رحمان پڑھا کر، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے وطن کو موسم 4 عطا فرمائے، قربان جاؤں میرے وطن کو زمین زرخیز عطا فرمائی، اللہ نے میرے وطن کو فلک شگاف پہاڑ بھی عطا فرمائے، روہی کے صحرا بھی عطا فرمائے۔ وڈالہ والو، جس طرح کا آم ملتان کی زمین سے آتا ہے پوری روئے زمین سے، اس طرح کا آم نہیں آتا، جس طرح کا کنو اور مالٹا سرگودے کی زمین سے آتا ہے پوری دھرتی پھر لو، اس طرح کا کنو اور مالٹا یہ ذائقہ کہیں نہیں ملے گا۔ رب العالمین نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں دیس عطا فرما دیا، ہمیں ملک عطا فرما دیا، اپنا ذاتی گھر عطا فرما دیا، اور قربان جاؤں اللہ نے اس وطن کو، اس دیس کو غیور عوام عطا فرما دیے، بہادر عوام اس وطن کو عطا فرمائی۔ دنیا کا وزٹ کر کے دیکھ لو، جب بھی میرے آقا کی ناموس پر حملہ ہوتا ہے سب سے پہلے پاکستانی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے میرے وطن کو کیسی عوام عطا فرمائی ہے؟ سارے بولو، غیور، بہادر، نڈر، طاقتور عوام عطا فرمائی ہے۔ صحابہ اہل بیت کی عظمت پر اگر کوئی آنچ آئے سب سے پہلے پاکستانی عوام اپنے گھروں سے نکلتی ہے۔ پڑھا لکھا نہیں، ان پڑھ ہے، عالم کا بیٹا نہیں، ترخان کا بیٹا ہے۔ جب پتہ چلا راجپال نے آمینہ کے لال کی شان میں گستاخی کی ہے، علم الدین اپنے گھر سے نکلا، خنجر خریدا اور جا کر راجپال کو جہنم رسید کر دیا۔ دنیا دار کا بیٹا ہے، ترخان کا بیٹا ہے، نام ہے علم الدین۔ پتہ چلا اس پاکستان میں کسی مردود لعنتی نے آمینہ کے لال کے شان میں گستاخی کی ہے، علم الدین دوڑا، بھاگا اور راجپال کا قلم کر دیا۔ ادھر دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو، اب یہ علم الدین گرفتار ہوا ہے، میاں والی کی جیل میں لایا گیا، علم الدین کو تختہ دار پر لٹایا گیا،
علم الدین کو کہا گیا کہ اپنا بیان بدل دے، علم الدین نے کہا میں اپنا بیان نہیں بدل سکتا، کیوں؟ خواب میں مجھے روز آقا مدنی کی زیارت ہوتی ہے۔ علم الدین کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، شہید ہو گئے، میاں والی کی جیل میں دفنا دیا گیا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے حکم پر دوبارہ قبر کھودی گئی، میت کو لاہور میانی صاحب قبرستان میں لایا گیا۔ وڈالہ والوں، 6 لاکھ لوگوں نے علم الدین کا جنازہ پڑھا۔ جب 6 لاکھ لوگ علم الدین کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال کی زبان سے نکل رہا ہے کہ اج ترکھانا دا منڈا ساریاں تو بازی لے گیا ہے۔ پنجابی میں یہ جملہ کہا، اج ترکھانا دا منڈا ساریاں تو۔ جب علم الدین قید تھا میاں والی کی جیل میں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو لندن سے لایا گیا۔ قائد اعظم وکالت کیا کرتے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح کو وکیل بنایا، وکیل صاحب نے فائل بنائی، فائل علم الدین کے پاس بھی پہنچی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، او لوگو، او مولویو، او شیخ الحدیثو، ایک بات جا کے جیل میں علم الدین کو سمجھا دو، اسے صرف اتنا کہہ دو کہ اپنا بیان بدل دے، جج کے سامنے صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے مذہبی جنون میں پاگل ہو کر یہ کام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مذہبی جنون میں پاگل ہو کر یہ کام کیا ہے۔ وڈالہ والوں، آنکھیں کھلی رکھنا۔ اب بندہ آیا ہے علم الدین کے پاس، آ کر کے کہنے لگا، علم الدین بیان بدل دے، صرف اتنا کہہ دے کہ مذہبی جنون میں پاگل ہو کر میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس دیس کے عظیم سپوت کا جواب سنیے۔ علم الدین نے کہا، سارے کام جنون میں آ کر کیے ہیں، ایک ہی کام کیا ہے جو ہوش میں آ کے کیا ہے۔ کیا کہا؟ ساری زندگی کام جنون میں کیے ہیں، ایک ہی کام کیا ہے جو ہوش میں کیا ہے۔ اللہ نے میرے وطن کو کیسی عوام عطا فرمائی ہے؟ غیور، طاقتور، نڈر، بہادر عوام عطا فرمائی ہے۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا۔ علامہ اقبال کے 2 خواب آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد کی سرزمین پر خطبہ دیا۔ جو علامہ اقبال کا خواب تھا، وڈالہ والوں خطبہ کیا دیا، توجہ کرنا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کو ایک الگ خطہ ملنے والا ہے۔ کس نے کہا تھا؟ علامہ اقبال نے، میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کو ایک خطہ ملنے والا ہے، جس خطے میں مسلمان رسول اللہ کی عظمت کا پرچم بلند کریں گے، جس خطے میں مسلمان رسول اللہ کی عظمت کا ڈنکا بجائیں گے۔ پھر قدرت کو رحم آیا، 1947 میں اللہ پاک نے یہ وطن عطا فرمایا۔ 1947 میں اللہ پاک نے ہمیں اپنا گھر عطا فرمایا۔ وڈالہ والو، اب گھر بن گیا، مکان بن گیا۔ جب گھر بن جائے، مکان بن جائے، اس کا قبضہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کا قبضہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بس آخری باتیں کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے دیس دے دیا، اللہ نے وطن دے دیا، اللہ نے مکان دے دیا۔ اب اس مکان کے مکین کیسے اپنے مکان میں داخل ہوئے ہیں؟ اس دیس کے اندر ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے کیسے داخل ہوئے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ کوئی جلندھر سے آیا ہے، کوئی دلی سے آیا ہے، کوئی لدھیانے
یہ کیسے آئے ہیں؟ گاڑیوں پہ بیٹھ کے نہیں آئے، لاریوں پہ بیٹھ کے نہیں آئے، کاروں پہ بیٹھ کے نہیں آئے، کشتیوں پہ بیٹھ کے نہیں آئے۔ پوچھو اپنے بڑے بوڑھوں سے، چل چل کے جوتیاں ٹوٹ گئیں، چل چل کے پاؤں جواب دے گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، جسم چھلنی ہو گیا، ماں نے معصوم بچوں کو راستوں میں پھینک دیا۔ یہ چلے ہیں، کس لیے چلے ہیں؟ اللہ نے مکان دیا ہے، مکین اپنے مکان میں آ رہا ہے۔ 1,25,00,000 آدمی قافلوں کی صورت میں ہندوستان سے نکلا ہے، پاکستان آ رہا ہے۔ وڈالہ والوں، دلی سے ایک بس چلی ہے، پاکستان نہیں پہنچی۔ راستے کے اندر بس کے سواروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، کاٹ کر کسی کو راوی کے دریا میں، کسی کو چناب کے دریا میں، کسی کو ستلج کے دریا میں۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کئی دن تک دریاؤں میں پانی نہیں چل رہا تھا، بلکہ مسلمانوں کا خون چل رہا تھا۔ اللہ سے ہم نے جب دیس لیا تھا تو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا، تاجر نے کہا تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کاشتکار نے کہا تھا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے پورا حصہ دیں گے، لوگوں نے کہا تھا ہم اس دیس کے اندر محمد عربی کا قانون نافذ کریں گے، مالداروں نے کہا تھا ہمیں دیس مل جائے ہم عیاشی نہیں کریں گے، حکمرانوں نے کہا تھا دیس ملنا چاہیے، ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، یہ اقبال کا وہ دوسرا خواب تھا جو آج بھی فضاؤں کے اندر معلق ہے، آج بھی ہواؤں کے اندر اڑ رہا ہے۔ آج تک اقبال کا یہ خواب پورا نہیں ہوا، پھر مجھے کہنے دیجئے وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی، پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خاص و عوام، اب بھی غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساکی، بدل چکا ہے نظام محفل، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام، اب بھی میرے میں خانہ وطن کا وہی ہے کونا نظام، اب بھی کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام، اب بھی